بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پورا پاکستان سوگوار ہے۔ انسانوں کی سمگلنگ کرنے والوں کے لالچ نے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں انسانی جانوں کو اپنے لالچ کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، اور اس پر آج پاکستان میں سرکاری طور پر ایک غم اور سوگ منایا گیا ہے۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے یہ اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ جو انسانوں کی سمگلنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا دلوا سکے گی یا نہیں دلوا سکے گی؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ آج کل جو حزب اختلاف ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا سنیں۔ میں نے بارہا کہا پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری اتحاد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی شکایت کی اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں مناسب ایلوکیشن نہیں کی گئی، اور ان کا گلہ میری نظر میں درست ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کابینہ میں آپ اور آپ کے وزراء موجود، جب بجٹ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا اور اگر یہ ایلوکیشن نہیں تھی تو آپ خاموش کیوں رہے؟ پیپلز پارٹی کے وزراء نے اس پر اصرار کیوں نہیں کیا؟ عملی طور پر یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے، فارمل اناؤنسمنٹ کی تاخیر ہے تو پھر کیوں ہے؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنے مخصوص انداز میں بہت چبا چبا کے الفاظ ادا کر رہے ہیں اور ایک طرح سے دو دھاری تلوار چلا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلم لیگ نون کو زخمی کر رہے ہیں اور دوسری طرف پیپلز پارٹی سے تھوڑی سی ہمدردی کرنے کے بعد اس کی بھی گردن ان کا نشانہ خاص ہے۔ اور حوالہ دیا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک بیان کا، لیکن وہ بیان کیا تھا وہ بھی سن لیں۔ ڈار صاحب نے اپنا بجٹ تو پیش کیا ہے، میں حیران ہوا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے مطابق جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے، مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں، ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے۔ اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے فلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی بجٹ کو ووٹ ڈالے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہے، تو کیا واقعی اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ، وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان بھی ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے آپ دونوں کو بلایا، اور آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ کراچی میں موجود ہیں۔ تو خرم دستگیر خان صاحب، پہلے ذرا بات کر لیں اس ایشو کی جو کہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کہ جس پہ آج ہم سارے سوگوار بھی ہیں، اور یہ کوئی واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو جولائی 2015 میں بھی اسی طرح 40 پاکستانی جو ہیں وہ سمندر میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ مئی 2019 میں بھی 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ مئی 2021 میں بھی 16 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ فروری 2023 میں 26 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے، اور اب جون 2023 میں 300 سے زائد پاکستانی شہید ہو گئے۔ تو یہ جو ذمہ دار ہیں انسانی سمگلنگ کے، ایک تو یہ صرف پاکستان میں انسانی سمگلنگ نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن کیا موجودہ حکومت اب اس کو ایک چیلنج سمجھے گی اور اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ذمہ دار لوگوں کو سزا دلوائے گی؟ جی بے شک، یہ براہ راست ایف آئی اے کی جیورسڈکشن ہے، جو فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے۔ وقتاً آپ کو پتہ ہے ایک ریگولر طریقے سے وہ کریک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر، یہ جو ہیومن سمگلرز ہیں، لیکن ادھر سے کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہیں پوری دنیا میں آپ کو پتہ جانا چاہتے ہیں مغرب کی طرف، تو وہ ایک ایشو ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ والا کام کیا ہے ان کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا ذاتی طور پر بھی نوٹس لیا، وزیر اعظم نے تو لیا ہے، اور انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کے اوپر کیس کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ جو ہمارے چھوٹے بھائی تھے سارے، ان کو انصاف دلائیں گے پاکستان کی عدالتوں سے۔
شازیہ مری صاحبہ، ایک سوال یہ بھی اس میں پیدا ہو رہا ہے کہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 20-20 25-25 لاکھ روپیہ دیتے ہیں وہ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کو، اور پاکستان سے بھاگ کے اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ریاست پاکستان سے مایوسی کا اظہار ہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں مظہر عباس صاحب کو بھی سلام کہوں گی، پروگرام میں شامل ہیں. اور آپ نے جس طریقے سے پروگرام کا آغاز کیا اور جو آپ نے گریس کا یہ واقعہ بتایا اور ہمارے بھائی نے بھی بات کی، تو بہت ہی افسوسناک، بڑا تکلیف دہ یہ واقعہ ہے جس میں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اتنی جانوں کا زیاں، اور پھر آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا تو نوجوان جو ہے وہ اتنی رقم دے کر غلط لوگوں کے ہاتھوں ایک غلط طریقے سے اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کئی برس پہلے بھی کہا، میں گریس گئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی 10-12 سال پہلے کی بات. وہاں اسی طرح کے حالات تھے، 10 سال ہو گئے میرا خیال ہے، اور بہت ہی بری حالت میں ہمارے وہاں پہ نوجوان بے روزگار گھوم رہے تھے، کوئی نوکریاں نہیں تھیں ان کے پاس. اور تب بھی میں ان سے جتنی میری کوشش تھی کہ وہ سمجھ جائیں کہ آپ یہاں آئے ہیں، پہنچے ہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، چھپتے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں ہے، تو کیا آپ اپنے ملک میں تھوڑی ہی کمائی کے ساتھ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو پہلے تو میں ان کو یہ کاؤنسل کرتی رہی. اور ان لوگوں کو بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضروری میسج جانا چاہیے کہ جنہوں نے یہ اللیگل کام کیا ہے، ان کی جو ہے اب میں ان کی کمزوری کہوں یا کمزور لمحہ کہوں یا ان کو لالچ دینا کہوں، جس طریقے سے بھی ان کو مینیپولیٹ کیا ہے، ایسے کرمنلز کو بالکل سزا ملنی چاہیے، ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یقیناً یہ مجھے نہیں پتا کہ تمام لوگوں کا کیا ایک ہی ریزن ہوگا. کچھ ایک تو ایسے بھی کیسز ہوں گے جہاں وہ روزگار کی تلاش میں ضرور جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ولایت جانے کا شوق بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایک امید باندھتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the grass is greener on the other side. تو ان کو کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ جی وہاں کوئی بہت ہی اچھا موقع ہے، وہاں بہت کمائی ہو سکتی ہے، وہاں زندگی الگ ہو سکتی ہے. تو دیکھیں جو زندگی ملک کے اندر ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، ملک کے باہر ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، اور یہ آج نہیں ہے، پچھلے کچھ برسوں سے بڑھ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے تجربے ہوئے ہیں گورنمنٹ لیول پر یا ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جنہوں نے ملک کو اور بگاڑا ہے. ہمیں ایک سٹیبل پالیسی، سٹیبلٹی کی ضرورت ہے جہاں امپلائمنٹ ہو سکے، روزگار کے مواقع ہوں، جو ہمارا ینگ پاپولیشن کا جو اثاثہ ہے اس کو ہم ٹیپ کریں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہوئیں یا گریس کا واقعہ صحیح تھا، وہاں لے جانے والے لوگ صحیح تھے، یا یہ لوگ اس طرح گمراہ ہوئے وہ صحیح تھا. آنے والے 2 مہینے میں سزا مل جائے گی کسی کو؟ میری امید میں اگر بتاؤں تو مجھے امید ہے کہ مل جائے گی. میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن سزا ملنی چاہیے. اچھا، اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا اس سے پہلے کہ دیکھیں ہمیں تو وہ نظر آئے ہیں جو مرحوم ناکام ہوئے، ہر مہینے لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اصل میں جو جس چیز جو پش کرتی ہے کہ میرے محلے میں اگر کوئی 2 نوجوان پہنچ گئے ہیں اور وہ پھر اپنے گھر پیسے بھجوا رہے ہیں، ان کے گھروں کی جو معاشی حالت ہے وہ بدل گئی ہے، اصل میں وہ انجن ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ جی سارے ہی ناکام ہیں، بہت سارے کامیاب بھی ہو رہے ہیں. ایک تو وہ انجن، دوسرا یہ کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، ہمارے پاس ہم منتخب نمائندے ہیں، والدین مجبور آتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ضد کر رہا ہے. تو یہ میری ان کو بھی استدعا اپنے گھر گجرانوالہ میں بھی ہوتی ہے اور آپ کے ذریعے بھی کہ پلیز کسی بھی نوجوان کو غیر قانونی طریقے سے مت بھیجیں. تو یہ والدین پہ بھی میں اس کو آگے بڑھاؤں گی کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے جا کر وہاں سیٹل بھی ہو تو جو طریقہ ہے نا وہ ہمیشہ قانونی اختیار کریں. اس میں اپنی بھی عزت ہے، ملک کی بھی عزت ہے، اور خاندان کے لیے بھی بہتر ہے. ہاں، پھر وہ خاندان کے لیے پھر پیسے کمانے کے لیے بڑا بوجھ خاندان پر ہوتا ہے. سٹیٹس لیگل کرنے کے لیے پھر وہاں پہ ایک شادی کرتے ہیں. وہ جو بھی کرے، لیکن دیکھیں جو چیز غلط سے شروع ہوتی ہے پھر اس پہ بہت ساری غلطیوں کی تہ لگ جاتی ہے. اچھا مظہر عباس صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حکومت کی مدت میں 2 مہینے ہیں، لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے 2 مہینے میں یہ کسی کو سزا دلوا پائیں گے؟ شکریہ حامد. اگر یہ گرفتار کر لیں تو
مجھے تعجب ہوگا جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن کو کرایا جا رہا ہے یہ صرف کارندے ہیں، اصل لوگ تو ہیں ہی نہیں۔ خود ایف آئی اے کی فائل میں، منسٹری آف انٹیریئر کی فائل میں وہ ایف آئی اے کی رپورٹ آج بھی موجود ہوگی جو اسپین میں اسمگلنگ کی جاتی تھی، ہیومن اسمگلنگ، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ جی، جن افسران نے وہ انکوائری کی تھی ان افسران کو وہاں سے نہ صرف تبادلہ کر دیا گیا، ایک افسر کو چھوڑ کے جانا پڑا، وہ آج کل نیروبی میں نوکری کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا اسکیم ہے ہیومن اسمگلنگ، چاہے وہ اسپین میں تو اس حد تک ہو گیا تھا کہ ایک زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹ ہی بند کر دی تھی اسپین نے پاکستان سے، اور وہاں جہاز کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس وقت تک نکلنے نہیں دیا جاتا تھا جب تک پراپر انکوائری ہو۔ آج بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو میرے پاس 80s کی ایک امریکن رپورٹ پڑی ہوئی ہے، پاکستان سے ہیومن اسمگلنگ کی امریکہ۔ اچھا، تو جب وہاں سے لے کے آج 40 سال بعد ہم نے آج تک کسی افسر کو نہیں پکڑا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر افسران ملوث نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایف آئی اے کے لوگ ملوث نہیں ہوں۔ یہ اتنا بڑا، کم سے کم جو میں نے جن افسران سے بات کی ہے، جو صرف جس انکوائری کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ 4 ارب روپے کا اسکیم ہے۔ وہ رپورٹ آج بھی موجود ہوگی۔ تو یہ اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جی حامد کے جب ڈاکٹر عشرت العباد گورنر تھے یہاں، تو بہت زیادہ ہم نے سنا تھا کہ جہاں سے پائریٹس وہ ہو گئے تھے، پھر یہاں سے بہت سے پیسے جاتے تھے، پھر وہ چھوٹ کے آتے تھے۔ یہ آج کا ریکٹ نہیں ہے، لیکن کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو ہم چند دن کے لیے افسوس کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ایف آئی اے کے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا؟ بالکل صحیح۔ کیوں نہیں ان سارے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا جو اس میں ملوث ہیں؟ ہم پکڑ لیتے ہیں کارندوں کو، ڈرگ پیڈلرز کو پکڑ لیتے ہیں، ڈرگ اسمگلرز کو۔ آج آپ کو پتا ہے، آج ایف آئی اے نے علی ہم اسی وزیر، طرح ٹریول ایجنٹس کو کچھ کو آج ایف آئی اے نے علی وزیر کو شمالی وزیرستان سے جا کے پکڑ لیا ہے، لیکن یہ جو ہیومن سمگلنگ میں لوگ انوالو ہیں وہ صحیح بندہ نہیں پکڑیں گے۔ اس پہ آپ نے بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں۔ اب خرم دستگیر خان صاحب، اس سے پہلے کہ ہم علی وزیر صاحب کے معاملے میں بات کریں، یہ بتائیں کہ یہ جو خبریں ہم سن رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو کیا واقعی بجٹ کے معاملے پہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ہیں اتنے شدید ہیں کہ حکومت ڈگمگا گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو بھی جس دن ہم نے اکٹھے حلف اٹھایا تھا 13 اگست 2018 کو، ہمارے دن تو اسی دن گنے گئے تھے۔ اچھا، یہ کہنا کہ دن گنے، بھئی دن تو گنے کے 5 سال کی مدت ہے، قومی اسمبلی نے از خود تحلیل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو دن تو گنے ہوئے، ہم سب کے آئین نے گن دیے دن۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اور پھر اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل ہوئے ہیں، یہ ایک یکتا قسم کا تجربہ ہوا ہے پاکستان کی، اور یہ 2020 میں اس کا آغاز ہوا۔ پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو آگ نہیں لگاتی، جو توڑ پھوڑ نہیں کرتی، جو سخت ترین تنقید کریں گی بھی، لیکن وہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ عمارتوں کو آگ نہیں لگاتی، یہ ایک دوسرے کے دل میں آگ لگا دیتی۔ وہ تو دیکھیں، یہ سیاست جو ہے وہ مختلف ترجیحات کو ملا کر چلنے کا نام ہے، تو لہذا پارٹیوں کی ترجیحات فرق ہو سکتی ہیں۔ چیئرمین بلاول نے ایک بات کی ہے، اس کو ہم ریزالو کریں گے، ابھی وائنڈنگ اپ نہیں ہوئی بجٹ میں، لیکن یہ جو ان کا خیال ہے نا چھیچڑوں کا کہ جناب یہ کوئی بریک اپ ہو رہا ہے، ہم سب نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم ساتھ لے کر چلے ہیں، اور یہ بھی اس کے الٹ ہے پچھلی حکمران جماعت کے، جو کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ قوم پرست جماعتیں ہیں، یا مذہبی جماعتیں ہیں، یا مین سٹریم جماعتیں ہیں، کچھ تھوڑا سا لیفٹ آف سینٹر ہیں، کچھ رائٹ آف سینٹر ہیں، لیکن پاکستان کے لیے سب کو اکٹھا کر کے چلے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2018 میں 68% ووٹ لیا تھا، تو لہذا ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے نمائندے موجود ہیں۔ اگر ان پہ ترجیحات میں اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ حل ہو جائے گا۔ جی شادیہ مری صاحبہ، آپ کو بھی یہی امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، درست بات ہے کہ
ہم نے ایک ایسا تجربہ یا ایک ایسی چیز ایکسرسائز کی جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو آج اکٹھا بیٹھی ہیں کیبنٹ میں جو نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں. ہمارے مینیفیسٹوز الگ ہیں, ہمارے اپنے اپنے تجربات ہیں, اور پیپلز پارٹی کا تو بالکل ہی ایک الگ تجربہ ہے اس ملک میں جمہوریت کا حصول اور سٹرگل سارا آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے تو آج الحمدللہ اگر اس ملک میں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کسی اور پارٹی کا بھی شخص اگر جمہوریت کی بات کرے, آئین کی بات کرے, کیونکہ یہ وہ بیج ہیں جن کو شہید بھٹو نے جب بویا تو وہ پورے پاکستان کے لیے تھا, وہ صرف ایک جماعت کے لیے تھا, اس پاکستان کے ماحول کے لیے تھا, اس پاکستان کے سیاسی جمہوری فیوچر کے لیے تھا. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ اس وقت جو جماعتیں بیٹھی ہیں باوجود اپنی تمام تر ڈفرنسز کے انہوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرنسز ہو سکتے ہیں, ایک بات پہ تو گھر کے اندر بھی بہت لوگوں میں ڈفرنس ہوتا ہے, لیکن ابھی جو آپ نے کلپ سنایا تھا کہ جی دن گنے جا چکے ہیں, آئی ووڈ آلسو اگری ود خرم صاحب کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ کتنا پیریڈ ہے اور کون سی تاریخ کو یہ اسمبلیاں ختم ہوں گی. ہم نے تو جس طرح سسٹم لپیٹا جا رہا تھا اس وقت اور جو ایک سازش ہو رہی پارلیمنٹ کے اور اس سسٹم کے خلاف, ہم نے تو اس کو روکا ہے, باوجود اس کے کہ جتنا گند پچھلی حکومت نے ڈالا, جتنی بربادی پچھلی حکومت نے کی, معیشت کی, سوسائٹی کی, سیاست کی, جمہوریت کی, اور آئین کو جو نقصان پہنچایا, ہم نے تو سمیٹا ہے سب چیزوں کو آ کے. ہم نے پتا تھا کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, تاریخی قرضے ہیں, تاریخی مسائل ہیں, جو 70 سال میں نہیں ہوا وہ 4 برسوں میں پچھلی حکومت نے کارنامے سر انجام دی. اور ابھی میں جو سن رہی تھی جن صاحب کو, تو مجھے تو وہ ایک پنجابی میں وہ پھپے کٹنا پن کہتے ہیں اس کو, کہ آپ آگ لگا رہے ہو اور تیلی دے رہے ہو, تو یہ مجھے عجیب ہی لگا. مطلب دیکھیں اتنے اگر آپ نے اتنے برس ایک فیلڈ میں گزارے تو آپ ہو جاتے ہیں سیزنڈ, لیکن سیزنڈ ہونے کے بعد اگر آپ تالیاں بجائیں دو لوگوں کے کسی جائز ڈس ایگریمنٹ پہ, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. میری گزارش, چلیں آپ نے ان کو تو پھپے کٹنی کہہ دیا, لیکن آپ کی ہی پارٹی کے ایک رہنما اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ندیم افضل چند صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. میں شازیہ مری صاحبہ کو سنانا چاہ رہا ہوں. کچھ دن پہلے میں پارٹی کی میٹنگ تھی, تو میں نے تو کہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اگر اتحاد ہو جائے تو پنجاب میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بجائے نون لیگ کا اتحادی بننے کے. یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ خیال میں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو اتحاد ہے یہ چلے گا. دوسرا, نون لیگ پنجاب میں تو سپیس ہی نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کے ورکر کو. اب اس وقت بظاہر تو نگران حکومت ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہ صوبہ چلا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیں. دیکھیں اب وہ ایک رکن کی, ایک پارٹی ورکر کی سوچ ہے نا, وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے پارٹی ورکر, اور ہمارے ہاں اس چیز کو بہت انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے. الٹیمیٹلی پارٹی کی میٹنگ سی میں ہو کے اور مشاورت ہوتی ہے, اس تمام آراء ہر سٹیج پہ لے کر ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر ان کی ایک رائے ہے جو نفس انہوں نے دیکھی اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں, وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بیان کریں. لیکن جس شخص کا آپ نے پہلے بیان کیا اس کے پاس تو ایک باقاعدہ عہدہ ہے, اور اس عہدے پہ اگر آپ یہ مذاق اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی, میں ایک بات پہ ان کے ساتھ شدید اختلاف رکھتی ہوں, اور وہ یہ, انہوں نے کہا کہ جو کچھ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور جو ہوا ہے بجٹ کے اندر, یہ وہ درست کہہ رہی ہے. اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں تو آپ نے تو ہمارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا تھا بجٹ کے اندر, تو پھر آپ اپنی غلطیاں کا اعتراف کریں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اس وقت اس کو تیل کی طرح یوز کر رہے ہیں. اگر تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں سندھ کے ساتھ بجٹ میں انصاف کیا ہوتا تو میں مانتی کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ میں دم ہے, لیکن اس وقت ان کے لیڈر اور سابقہ وزیر اعظم جن کی کرتوتوں کی وجہ سے آج میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی, وہ شخص جو ہے وہ یہ کہتا تھا, آپ لینا چاہیں بھی تو نہیں لے سکتے. میں لے بھی لوں گی لیکن وہ اب قابل نہیں رہا کہ اس کا نام لیا جائے. ایسے اور بھی لوگ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو اس شخص نے یہ تک کہا تھا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں, اپنی سپیچ میں کہا تھا. ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کہا تھا. تو جو سندھ کے ساتھ, کیونکہ تھی کہ میں ایم این اے سندھ سے آئی ہوں نا, میرا اس سرزمین کا میرے اوپر کوئی حق بنتا ہے. اور اگر میں دیکھتی ہوں کہ پچھلے 4 بجٹس جو پچھلی حکومت نے دیے اس میں سندھ کے ساتھ نہ صرف برا سلوک
بلکہ الاعلانیہ کہا گیا کہ سندھ سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ لوگ کہیں کہ جی اچھا ان پہ اچھا نہیں لگتا. مظہر عباس صاحب, اب شازیہ مری صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, تو یہ جن صاحب کا نام نہیں لینا چاہتی, کیا ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فی الحال ایک دوسرے کو خدا حافظ نہیں کہہ سکتے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا کوئی اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں حامد, پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا ڈیفرنس جو دسمبر 2021 سے شروع ہوا تھا وہ تو ریزالو ہی نہیں ہو پایا. آپ بتائیں کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں گئی یا پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو اپنے فولڈ میں لینے کی کوشش کی؟ مجھے تو ان 1.5-2 سالوں میں نہیں لگتا کہ کہیں بھی کوئی ایسی ایفرٹ ہوئی ہو کہ پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آ جائے. دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیے جو شاہ محمود قریشی نے جو بات کی ہے, اگر سدرن پنجاب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی بھی ایک رائیولری ہے, اور اگر جہانگیر ترین پی ایم ایل این کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے, تو اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد سدرن پنجاب کی حد تک ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. جو سینٹ نے اپنے لیے جو مراعات کی باتیں کی ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ جہاں ملک میں اتنی زیادہ صورتحال خراب ہو عام آدمی کی, وہاں اب ذرا مراعات وہاں پہ ان کا اختلاف نہیں ہے, وہاں پہ ان کا اختلاف نہیں ہوا, رضا ربانی صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کر دیا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنی بات صرف سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس کی مخالفت کی. لیکن یہ ایک سوال آپ نے اٹھایا, اچھا اس پہ میں بات کرتا ہوں اپنے دونوں معزز مہمانوں سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ کپ میں کافی پی رہے ہیں. جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھا آج انتظام فرمایا. اچھا اب یہ بتائیں کہ میں نے تو اچھا انتظام کر دیا, تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں انتظامات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی مجھے بالکل یقین ہے انشاءاللہ. وہ انہوں نے دیکھیے بہت مشکل ٹیسٹ ہوا ہے شہباز شریف کا پچھلے 14 ماہ میں, کہ اتنی ساری جماعتوں کو بیک وقت ساتھ لے کے چلنا, اور 1000 قسم کے معاملات روزانہ اٹھتے ہیں جن پہ ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ہر چیز کو بڑی متانت کے ساتھ ہینڈل کیا. کیا مسئلہ صرف بجٹ میں فنڈز کا ہے یا انتخابات کی تاریخ پہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال. اگر ہم آئین کے اندر رہتے ہیں, دیکھیں 2 آپشن ہے نا, یا تو قومی اسمبلی از خود تحلیل ہوگی 12 اگست کی نصف شب کو, یا پھر یہ اگر وزیر اعظم 3 دن پہلے اس کو تحلیل کر کے اس کو ایکسٹرا 30 دن لینا چاہتے ہیں. یہ جو ایشو ابھی وقفے سے پہلے مظہر عباس صاحب نے اٹھایا, تو آج ایک اخبار کی خبر بھی ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی, لیکن دوسری طرف جو قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی ان عدالتوں کے حق میں, اس میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ تھی. تو میں نے بھی آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ تو کوئی تجزیہ ہے, وہاں حقیقت ہے, ایک فیکٹ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی. لیکن جو مظہر صاحب نے بات کی ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم اگر ابھی بھی چیئرمین تحریک انصاف کا جو عمل تھا 9 اور 10 مئی کو, اگر تو وہ احتجاج تھا سیاسی اور اس کی بنا پہ ہم کوئی غیر معمولی سزا دی جا رہی ہے, تو پھر تو ہم ضرور, لیکن یہ جو مارجن دیتے ہیں نا کہ جی وہ ٹھیک ہے سابق وزیر اعظم ہیں, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, لیکن ان کے کارکنوں کا جو عمل تھا وہ تخریب کاری تھی, وہ فساد تھا. ہم نے اس سے پہلے جو 9 اور 10 مئی کے واقعات تھے وہ غیر معمولی اس لیے تھے کہ اس طرح کی اسٹریٹیجک ٹارگٹنگ جو تصویراتی ٹارگٹنگ ہے صرف اس سے پہلے دہشت گردوں نے کی تھی, تحریک طالبان نے کی تھی, کہ جی انہوں نے بیک وقت ریڈیو پاکستان کو بھی جلایا. انہوں نے اس ایشو پہ تو شازیہ مری اور آپ کا موقف ایک ہے, لیکن شازیہ مری صاحبہ آپ سے میں نے پہلے بھی جو سوال کیا تھا وہ چند صاحب کے حوالے سے کیا تھا. آج انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے چند صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں پری پول دھاندلی شروع ہو چکی ہے. اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تو نہیں ہے, ایک نگران حکومت ہے. تو پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں وہ اتنے ناراض سے کیوں نظر آ رہے ہیں, جبکہ آج کراچی میں میئر کا حلف بھی ہو گیا اور اس میں مسلم لیگ نون نے اپنے 14 ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالے, جو کہ وننگ مارجن بھی تھا. دیکھیں بہت, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جس طرح سے ہم کولیشن پارٹنرز بن کے بیٹھے ایک الائنس ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ بہت ڈفرنس ہے ہمارے اندر نظریاتی طور پر, تجربات جو ہمارے رہے ہیں, ہمارے جو ہمارا موقف ہے یا سوچنے کا طریقہ ہے بہت ہی الگ ہے ایک دوسرے سے, لیکن مل کر کام کرنے کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو ابھی تک
کافی میرا سمجھتی ہوں کہ باوجود ڈفرینسز کے، یہ نہیں ہے کہ بڑی سموتھ، جس طرح خرم صاحب نے کہا کہ ہر چیز سموتھ ہوتی ہے، کئی چیزوں میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سمجھ جاتے ہیں، اگر نون لیگ یا کوئی اور جماعت ہمیں سمجھاتی ہے کسی ایک ایشو پہ، اور کئی دفعہ ہم قائل کر لیتے ہیں ان کو کئی باتوں کے اوپر. تو اس میں سمجھتی ہوں ہر ایشو ڈیفرنٹ ہے. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، سندھ کے اندر کیا ہے، کراچی بالخصوص میئر کے الیکشن میں کیا معاملات طے پائے، وہاں کی کیا گراؤنڈ ریالٹیز تھیں، وہ الگ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کم از کم اتنا مادہ اور اتنی سیاسی بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایشو کو ایک دوسرے سے کنیکٹ نہ کریں، اور جو ماحول ہے یا جو ڈیموگرافکس ہے اس کے حساب سے فیصلے کریں. یہ ضروری ہے. ایک بات آپ کی توسط سے کہنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کابینہ کا حصہ ہے، حکومت میں کٹھے بیٹھے ہیں، تو وہ کوئی ایک جو ہے انہوں نے کوئی ایسا الائنس بنا لیا ہے کہ جو ساری زندگی ان کے کارکنان کو دوسرے کے کارکنان سے ڈفرینسز نہیں ہوں گے. ہمیں ابھی بھی ہوں گے، ہمیں آگے چل کے بھی ہوں گے، لیکن اپنی سیاست اپنے منشور کی روشنی میں کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے. سیاسی فیبرک کو جتنا پچھلے 4 برسوں میں ایک شخص نے تباہ کیا، لوگوں کی مائیں بہنیں، لوگوں کے بچوں تک وہ شخص پہنچا، میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. جس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا، جس طرح کے بیانات دیتا ہے، اور آج بھی پیر پکڑنے کو تیار ہے. آج تو وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کر لو، آج بھی کہہ رہا ہے باہر نکلو، دوسروں کے بچوں کو باہر نکال رہا ہے، اپنے بچوں کو باہر کے ملک میں بسایا ہوا ہے. تو یہ سیاست نہیں چاہیے، گریبان پکڑنے والی، داڑھی نوچنے والی، دوپٹہ اتارنے والی، یہ سیاست نہیں، یہ بدماشی ہے. سیاست کرے، میچورٹی کے ساتھ کرے. دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ملک کے ساتھ جس طرح کی دشمنی 9 مئی کو ہوئی، اس کے اندر جو بھی قانون توڑا گیا، جس طرح سے آئین توڑا گیا، اگر کسی کو سزا ملنی ہے تو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت ملے، اور انسانی حقوق کی کوئی وائلیشن نہ ہو. ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مظہر عباس صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی پنجاب شکوہ کر رہی ہے کہ جی پنجاب میں پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے، کیا آپ کے خیال میں ان کا شکوہ جائز ہے یا ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں حامد، صرف ایک لائن جو خرم صاحب نے بات کی، میں نے کسی بھی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف مقدمہ ہو یا کسی اور کے خلاف، ان کو سزا نہ ملے. میں نے تو بہت سمپل سی بات کی تھی کہ وہ سزا کون سی عدالت دے. یہ بنیادی چیز ہے. دوسری جو مسلم لیگ، دیکھیں پیپلز پارٹی کا اعتراض پنجاب میں نہیں بنتا. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پچھلے 2013 کے بعد جب وہ الیکشن ہارے ہیں، مجھے بتائیں کہ کون سی سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے، کون سی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جس میں انہوں نے اپنے ورکرز کو واپس اپنے فولڈ میں لیا ہے. یہ کہاں چلا گیا ورکر؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس کا کوئی انالیسس کیا کہ یہ ورکر کہاں چلا گیا؟ ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ورکر پی ٹی آئی میں کیوں چلا گیا؟ وہ خاموش تو نہیں بیٹھا، وہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا. یہ ندیم افضل چند صاحب یا کبھی کبھی کائرہ صاحب یا اعتزاز صاحب یا راجہ پرویز اشرف، یہ تو بتائیں نا کہ پنجاب میں انہوں نے پالیٹکس کون سی کی. لیکن مظہر عباس صاحب، جو اس وقت میری بات ذرا ایک چھوٹی سی نقطہ اعتراض کہ ندیم افضل چند آپ کے پاس مثال ہیں جن کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے واپس پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ ندیم افضل چند، اعتزاز احسن، قمر زمان کائرہ، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے 2015 میں جب دبئی میں زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی تو ان تینوں نے جا کے وہاں کیا بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن زرداری صاحب جب تک وہ ہیں نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ وہاں جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، اور اگر ملتے ہیں تو وہ آپ کی تصویر لگا کے وہاں نہیں کیمپین کر سکتے. یہ باتیں ہوئی ہیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ یہ تینوں افراد سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں، جس پہ
جو سندھ کے لوگ تھے انہوں نے اس کے مخالف دیا کہ جا کے آپ وہاں کام کریں, آپ کیوں نہیں کام کرتے اس چیز میں. اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر یہی بات ہوئی. اور اعتزاز احسن, کوٹ ان کوٹ اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب, میں, آپ اور ہماری ایج کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور لیٹ بلاول رن دا پارٹی, بلاول صاحب کو پارٹی رن کرنے دیں. یہ غلطیاں بھی کریں گے تو سیکھ جائیں گے, اس سے غلطیاں کریں گے. جو یہ اس وقت بہت زیادہ 3 روز کی میراتھن, یہ آپ نے اب 2015 کا حوالہ دیا نا, میں نے تو آپ کو ہی بتایا کہ 2015 کے بعد پھر ندیم افضل چند پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے, عمران خان کی حکومت میں ان کے ترجمان رہے, ابھی ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی تو پی ٹی آئی چھوڑ کے واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے. تو 2015 کی بات چھوڑے نا, میں نے تو سوال آپ کو 2022 کا کیا. نہیں, میں تو آپ سے یہ بات, حامد یہ تو بتائیں نا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ کہنا کہ جی نون لیگ ہمیں وہ نہیں کرنے دے رہی, تو اس کی کوئی مثال تو بتائیں نا. آپ نے اپنا پولیٹیکل ورک کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا سیاسی کام وہاں کیا کیا ہے. جی کچھ کا جواب دینا. جہاں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے, دیکھیے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان, شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے. اب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بحث کر لیں گے جی یہ شک تھی اور یہ نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیاں جو آپس میں سخت ترین مخاصمت کی تھی 90 کی دہائی میں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. ایک تو وہ بھی ہماری بنیاد ہے, اور ابھی ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا کہ 3 دن پہلے جب وہ بپر جوائے جو سمندری طوفان آیا تھا, تو پنجاب سے 2000 اہلکار بھجوائے گئے بجلی کی کمپنیوں کے کہ وہ وہاں جا کے سندھ کے ساحلی علاقوں میں کسی بھی ممکنہ ایمرجنسی سے نمٹ سکیں. یہ بہت اچھا کام. تو یہ دیکھنا, یہ ایک قومی کاوش ہے. یہ میرے ووٹر تو نہیں ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن جو سندھ کے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, خاص طور پہ جو ساحل میں رہتے ہیں, ان کو یہ بتایا گیا کہ ملتان سے لوگ آئے ہیں, گجرانوالہ سے لوگ آئے ہیں, آپ کا یہ جو کام ہے فیصل آباد سے آئے ہیں. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس کی, ہاں, تو یہ جو یہاں جو میں کہتا ہوں جہاں اختلاف کی آوازیں ہیں, وہاں یہ ایک قومی کاوش بھی ہے کہ بھی تمام صوبے, تمام جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہی ہیں. میرے کان میں آواز آئی ہے بریک کے لیے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور آج قومی اسمبلی میں ایک رکن ہیں محسن داوڑ صاحب, انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے, اور سوال جو ہے اٹھایا ہے ایک ایسے ایم این اے کی گرفتاری کے بارے میں جس نے پچھلے سال تحریک عدم اعتماد میں جیل میں ہونے کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا. آج ان کو گرفتار کیا گیا اور اسپیکر قومی اسمبلی کو انفارم کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی, حالانکہ گرفتار کیا تھا ایف آئی اے نے جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے. سنیے محسن داوڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر صاحب کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا. جناب اسپیکر, اگر آپ معلومات تو کریں کہ بھئی وہ چارج کیا ہے, عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی ویئر اباؤٹ فی الحال پتہ ہے. اسی ٹینور میں ہم نے یہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا کہ جو سیشن کے دوران اگر کسی ممبر کو گرفتار کیا جائے کہ تو اسپیکر نیشنل اسمبلی سے پرمیشن لی جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پروڈکشن آرڈر کی بھی بات ہے کہ وہ بھی بائی ڈیفالٹ خود ہی ایشو ہوگا. تو سیشن جاری ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی کو پرمیشن نہیں لی گئی, اریسٹ نہیں ہے تو پھر اغوائی کہہ سکتے ہیں. جی شازیہ مری صاحبہ, جو علی وزیر صاحب ہیں, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے پچھلی حکومت کے دور میں بھی علی وزیر صاحب جو ہیں وہ 26 مہینے ڈیٹین رہے اور پروڈکشن آرڈر ان کا جاری نہیں ہوتا تھا, اور اب آپ کی حکومت ہے اور آج ان کو ایف آئی اے نے جو کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے گرفتار کیا ہے اور اسپیکر کو بتایا بھی نہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کڈنیپنگ ہے؟ دیکھیں, یقیناً تشویشناک صورتحال تو ہے, اور ایک آنریبل ممبر نے جب اس کو اٹھایا ہے ایوان میں, ہمارے بھی اراکین نے آج جب اسپیچ کی ہے قومی اسمبلی میں تو ہمارے اراکین نے بھی اس پر بات کی ہے, اور ان کو ان کے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے ان کو فوری طور پر اسمبلی میں لانے کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی حکومت تھی اور پچھلے وزیر اعظم تو چاہتے تھے کہ یہاں جو لوگ زیر حراست ہیں پہلے تو وہ زیر حراست رہیں اور پھر وہ قومی اسمبلی کے سیشن میں نہ آئیں, اور باقاعدہ ایک سٹرگل کے بعد ہم اپنے اراکین کو لا سکتے تھے. کئی دفعہ تو ہم فیل ہو جاتے اس سٹرگل کے اندر. آپ کو یاد ہے صدر آصف علی زرداری صاحب بطور ممبر قومی اسمبلی, ان کی جو طبیعت ہے اس کے باوجود ہم کتنی کوشش کرتے تھے, اور مطلب
ایک ہمارے لیے سمجھے کہ ایک بڑا سٹرگل، ایک بڑی جدوجہد ہوتی تھی پروڈکشن آرڈر کے ذریعے اپنے رکن کو اسمبلی میں لانا. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ جو لوگ تھے، اسی وقت علی وزیر کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. اور آج بھی اگر یہ تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے تو یقیناً عوام کا ایک فلور ہے، اس پر وہاں بات ہوئی ہے، داور صاحب نے کی ہے، دیگر اراکین نے کی ہے. میں ضرور سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب اس کا نوٹس لیں گے اور اس کا ضرور ازالہ ہوگا. اس کے تمام تر جو بنیاد ہے اس پر کل میں آئی ایم شیور کہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح ہم دنوں تک اور مہینوں تک ایک پروڈکشن آرڈر کے پیچھے خوار ہوتے تھے. کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، یہ جاننا ضروری ہے. ایک آنریبل ممبر ہے، اگر وہ زیر حراست بھی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ جب قومی اسمبلی کا سیشن ہو، اور بالخصوص اب یہ بجٹ سیشن ہے، تو وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی یہاں آ کر کریں. ایگری کرتے ہیں؟ مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں جی. رانا ثناءاللہ تو خود ہیں جنہیں یہ زخم لگے ہوئے ہیں، جس کو اس وقت کے اسپیکر پروڈکشن لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے زخم بھول چکے ہیں. نہیں، مجھے یقین ہے ان کے زخم موجود ہیں. تو لہٰذا ہم ان سب کے دور میں تو ابھی بہت سے صحافی بھی اسی طرح غائب ہو رہے ہیں. ہم سب کی یہ توقع ہے کہ نہ صرف اسپیکر صاحب فوری طور پر پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے. یہ نہیں کہ جی وہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جس حلقے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا وہ آرگومنٹ تھا اس وقت کے اسپیکر کے سامنے، جس حلقے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اس کا یہ حق ہے کہ اس کی آواز قومی اسمبلی میں سنی جائے. انہوں نے علی وزیر کو بھجوایا ہے اپنی آواز کے لیے. لہٰذا ہم اس پر متفق ہیں کہ فوری طور پر ان کا پروڈکشن آرڈر بھی ہونا چاہیے، اور جو بھی کیس ہے اس میں ان کو مکمل طور پر جو قانون ہے اس کو فالو کیا. حلقے کی نمائندگی سے میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کا مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے، لیکن چیف منسٹر سندھ نے سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی چیزیں جو ہے وہ نیشنل اکنامک کاؤنسل، جو کہ آرٹیکل 156 آف کانسٹیٹیوشن کے تحت بنی ہے، جہاں پر تمام وزرائے اعلیٰ آتے ہیں اور اپنے اپنے صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بجٹ سے پہلے ایک معاشی اقتصادی پلان بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے تمام تر اعتراضات رکھے تھے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب یقیناً چاہتے ہیں کہ سموتھلی سب چیزیں ہوں، اور میں آپ کو شور کرتی ہوں کہ اگر یہ تمام اعتراضات دور ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری سنگین ہے حکومت میں رہ کر، اور ہم چاہیں گے کہ اپنے تمام لوگوں کی نمائندگی کریں. جہاں کا جو چیف منسٹر ہے اپنی نمائندگی کرے. آج بلوچستان کے ایک منسٹر نے بھی بجٹ کے اوپر کافی بات کی ہے، ان کے اعتراضات ہیں. تو نہ سندھ سفر کرے، نہ بلوچستان کرے، نہ خیبر پختونخوا کرے، نہ پنجاب میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب اور نہ جمہوریت سفر کرے، اور نہ ہی پاکستان کا آئین سفر کرے. آپ کا مظہر عباس صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ اگر پچھلے دور میں بھی علی وزیر گرفتار ہو اور اس دور میں بھی علی وزیر گرفتار ہو تو سوال تو بنتا ہے کہ ان دونوں ادوار میں فرق کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.